أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے 8ویں رکوع کا مطالعہ کریں۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو جس قدر صلاحیتیں عطا فرما رکھی ہیں وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے، اور اس کی تکریم کی خاطر اسے بر و بحر میں سواریاں عطا کر دی ہیں، جبکہ باقی تمام مخلوقات اپنی استعداد کے مطابق خود سفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ اور خوشگوار چیزوں سے رزق عطا فرما رکھا ہے اور اپنی بہت ساری مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے۔ اس کرم نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احسان مندی کے جذبے کے ساتھ اپنے رب کریم کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، انہیں اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی استعمال کریں اور باقی مخلوقات کی خدمت کے لیے بھی۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 8، جو کہ آیات 71 سے 77 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس وقت ہم بلائیں سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو ملی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں۔ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ پڑھیں گے اپنا لکھا ہوا اور نہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔ انڈرلائن لفظ ہے فتیلا، اس کا مادہ فتل، فے تے لام، معمولی سا، a hair on dead seed۔ ہم سب لوگوں کو یاد رکھنا ہے، ایک روز سب لوگوں کو اپنے اماموں یعنی پیشواؤں سمیت بلایا جاتا ہے۔ تو جس کسی کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے تو وہ اسے خوشی خوشی پڑھتا ہے، اور کسی سے بھی ذرا برابر ناانصافی نہیں کی جاتی۔ ایسے لوگوں کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنی کتاب پڑھنے کی دعوت دیں گے، جیسا کہ سورہ الحاقہ آیت نمبر 19 سے 22 میں ارشاد ہے۔ بس وہ جسے دی جاتی ہے کتاب اس کے دانے ہاتھ میں، تو وہ کہتا ہے آؤ پڑھو میری کتاب، بے شک میں نے ظن رکھا کہ مجھ کو ملنا ہے میرا حساب۔ سو وہ ہے مانچے عیش میں، جنت عالیہ میں۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کہ رہا اس میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور بہت بھٹکا ہوا راہ سے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے پیغام حق سے اندھا پن برتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی، انہیں آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ خواہش کریں گے کہ کاش انہیں یہ کتاب اعمال نہ دی جاتی اور ان کا قصہ کسی طرح سے تمام ہو جاتا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 25 سے 31 ترجمہ۔ اور وہ جسے دی جاتی ہے اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہتا ہے کاش نہ دی جاتی مجھے میری کتاب، اور نہ میں جانتا کیا ہے میرا حساب۔ کاش ہو جاتا میرا قصہ تمام، نہ کچھ میرے کام آیا مال میرا، اور چاہتی رہی مجھ سے سلطنت میری۔ پکڑو اور توک ڈال دو اس کے گلے میں، پھر اسے آگ کے گڑھے میں جھونک دو۔ وَإِذْ قَالُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
اور یہ تلے ہوئے تھے کہ فتنے میں ڈال دیں تمہیں اس سے جو ہم نے وحی کی تمہاری طرف، لتفترج علینا غیرہ، تاکہ تم افطرا کرو ہم پہ اس کا کچھ غیر، وَلَتَّخَذُوكَ خلیلا، اور تب وہ ضرور بنا لیتے تمہیں اپنا گہرا دوست۔ ایسے لوگوں نے اس بات میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی کہ وہ دائی حق کو کسی فتنے میں مبتلا کر دیں اور اس وحی سے پھیر دیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی ہے۔ اس کی ان کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ دائی حق ان کی خوشی کی خاطر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کے رب کریم کی طرف منسوب کر دے، اور ایسا کرنے کی صورت میں وہ اسے اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ کسی بھی دائی حق کے متعلق افطرا کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں اس کا انجام سورہ الحاقہ آیت نمبر 44 سے 46 میں بیان ہوا ہے۔ اور اگر یہ بنا لیتا ہم پہ کوئی بات، البتہ ہم پکڑ لیتے اس کا دانہ ہاتھ، پھر ہم کاٹ ڈالتے اس کی شاہ رگ، تو تم میں سے کوئی آڑے نہ آ سکتا۔ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نہ ثبات دیے رکھتے تمہیں، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تحقیق تم ہو ہی جاتے قدرے مائل ان کی طرف تھوڑا سا۔ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تب ہم ضرور چکاتے تمہیں دگنی زندگی اور دگنی موت۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تم نہ پاتے اپنے لیے ہم پر کوئی نصرت دینے والا۔ انڈر لائن لفظ ہے کتا، قوس سے بنا، کاف واو دال، تم ہو ہی جاتے جو آلموسٹ۔ اے دائی حق، اگر رب کریم اپنے کرم نوازی کے ساتھ تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو اہم ممکن تھا کہ تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے، اور اس صورت میں تمہیں زندگی اور موت میں دورا عذاب چکھنا پڑتا، اور تم ہمارے مقابل کسی کو بھی اپنا مددگار نہ پاتے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ تلے رہے کہ تمہیں اکھاڑ دیں زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تاکہ تمہیں نکال دے یہاں سے، اور تب وہ نہ رہ پاتے تمہارے پیچھے مگر تھوڑا سا۔ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، فضل سے بنا، فے زے کہ اکھاڑ دیں آپ کو، انسیٹل۔ مخالفین حق اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑنے کی کوششوں میں لگے رہے تاکہ وہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کرے، اور یہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتے تو خود بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں، جیسا کہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں ضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزت والا ہے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، سنت ان کی جنہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں میں، ولا تجدو لسنتنا تحویلا، اور نہ پائیں گے آپ ہماری سنت میں کوئی تحویل ہوتا ہے۔ تحویلا حول سے بنا، ہے واو لا، کوئی تغیر یا تبدیلی، یعنی آلٹریشن، حالت میں تبدیلی ہوتے۔ رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور سنت وہ ہوتی ہے جس میں نہ کوئی تغیر ہوتا ہے اور نہ تعطل، جیسا کہ سورہ فاتر آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، بس تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی، اور تم نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تعطل واقع ہوتا۔ اس رکوع کا مختصر سا خلاصہ، ایک روز ہم سب کو اپنے اپنے پیشواؤں کے ہمراہ رب کریم کے حضور پیش کیا جانا ہے۔ اس وقت جس کسی کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نام اعمال پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو پیغام حق سے اندھا پن اختیار کیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکر گزاری کرتے ہیں، وہ آخرت میں اندھے اٹھائے جاتے ہیں۔
ان لوگوں نے دنیا میں فساد برپا کیے رکھا. دائیں حق کو اس کے کام سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے. انجام کار ایک سخت عذاب کے مستحق بن گئے. اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور نہ کوئی تعطل. اچھائی کا انجام اچھا اور ظلم و زیادتی کا انجام کوئی نہ کوئی سزا ہے. جو کچھ ہم آج بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.